گوش تران مراغش مهمان حيال وهبر آهني وتي جنديگنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت گدان ٹی وی چاروں کا میں پر میرے سلام سرباتا شرمندہ ہر جگہ ہر کجایت زندوان شمہ وش بات انچوش کے ما گندان کے دنیا تہا ریاستانی ملکانی ذمہ واری ہیں کہ آوتی شہریانی زندگی ہر پے میں مصیبت چے آئینہ برکینی تیں ہمیں پیما دنیا قانون جوڑ بوتگاں دنیا رسم و دود و رہبند ہمیں ہتر جوڑ بوتگاں کہ کچھ ہم ریاست تے یا کہ کچھ ہم ملک کی دومی ملک کے سرا جبری حوالہ یا کہ زورا کی کرت مکان ہمیں رنگا دگا ہنچین لاؤ قانون جوڑ بوتگاں کہ ہمارا ریاست وتی تہے مردمانہ وتی شہریانہ آئینی زندگی بنیادی سہولتاں یا کہ آسائشاں بیداں اگاں آئیں دات کرت مکان گوڑ ہمارا ریاست ہمارا ملک پدا انٹرنیشنل حوالہ بزا میان استمانی حوالہ چے سزا دیکھ بیتیں ہنچوش کے 2011 لیبیا چے عرب ہیومن رائٹس کونسل بنیاد چے ہمیں ہاتر درکنگ بو کہ آئیا وتی مردمانی انسانی حقانی یا کہ مردمانہ زندمان اودا سیف اور رکین کرت نہ کرت گیتا ہمیں رنگا گوڑا چارنگ گوڑا بلوچ کیس پرچے میان استمانی حوالے تک روچ مروچی تک شریں پیمانہ یا حبر و حال نبو اگائیں یا کہ آپ آوڑا کے سربو اگیں تکنیکی حوالے یا علمی حوالے یا کہ ہما ادارہانی رہبند بنیاد سرا پرچے نبو اگائیں چوش کہ پاکستان وقت ICCPR 2010 دستخط کرتا اور آئی وائلیشن کرتا بل ہچ چوشیں تنظیم متنی سیما تنظیمانہ میں ادارہانہ آوڑیں انرجی یا کہ ہما اوڑے رہبند یا تما گون نہیں کہ ہما ادارہانہ مجبور پکن کہ پاکستان تہا یہ جبری گمشدگی بزن پر زور گارو بیگواہ کرنے کے ہمیں سلسلہ کے جوڑ کرتا اشرا بیداری تیں اور اشرا پریشرائز بکن مروچی میں گیس متاثریں جتا جتا رنگاں چے پروٹیسٹ و احتجاج بھی ہوگائیں پادشاہ پادیں تحریک حق دو تحریک ماما قدیری تحریک یا کہ دیگا ہر چوکانی سرا مردم پرسنلی ذاتی صورت تنشتہ وتی نزدیک مردمانی وتی زاہگانی براسانی مردمانی ودارائیں تو آنی ہاترہ کوکار سلوات کا نگایا مرچی پتہ ہمیں گار بیگوائیں مردمانی حوالے سر گپ کنا اور مرچی میں تران مراکش مہمان ہیں بانک نرگس فیاض بلوچ کے فیاض احمدی لوگ بانکیں بانک نرگس وقت پولیٹیکل سائنس سے ماسٹر کرتا اور MA کرتا پتہ جاب ہوں کہ ایجوکیشن تھا بتا آئی فیاض احمدی لوگ بانکیں کہ فیاض احمد 3 اگست 2021 کا چھے ہمانی گسا چھے آوار جنگو گار کنگ بو تاکہ روچ مروچی آئی آلو ایوال نیستا مرچی کی میں پروگرام پتہ اردو بیتے ہیں یاترہ کے بانک بلوچی ابر کرتنا کا ممبراوی باید مبراوی بیزانتے میں ہیل بکرتے ہیں بلے میں جوہد دمیش ہیں کہ انو ما زوتاں چے زوت میں جوہد بوگا ہیں کہ ما گدان ٹی وی چھے ایک براوی مراگشیوں شنکننگوں جی بانک نرگس فیاض ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گدان ٹی وی میں بانک کیسے ہیں آپ؟ شکریہ آپ کو شکر الحمدللہ جی آپ کے ایک پریس کانفرنس میں نے پڑھا تھا تو آپ نے فیاض احمد کے بارے میں لکھا جو پریس کانفرنس تھی آپ نے وہاں کی تھی تو اس نے آپ نے لکھا تھا کہ 30 اگست 2021 کو رات 9 یا 9:30 بجے کے قریب بہت سارے لوگ آ گئے تھے ہمارے گھر میں ہم سب کے سامنے اور فیاض احمد کو اٹھایا اور لے گئے اور یہی کہہ کر گئے کہ ہم 1-2 گھنٹے میں اس کو واپس بھیج دیں گے. تو آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ وہ بندے کون تھے, کیسے تھے, یعنی پولیس میں تھے, FC کے وردی میں تھے یا سول وردی میں تھے, وہ کون تھے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے جو ہے ذریعے سے
मेरी बात दुनिया तक जो है मुझे मेरी बात दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिला। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम नरगिस फयाज है। मैं लापता फयाज अली की ज़ौजा हूँ। मेरा ताल्लुक क्वेटा जेल रोड उद्दा से है। फयाज की जो गुमशुदगी से पहले जो है हमारी ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा खुशहाली में जो है गुजर रही थी। इससे पहले जो है हमारा किसी समाजी मसले से हमारा कोई भी मतलब वो नहीं था, ताल्लुक नहीं था। हम जो है पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। लापता अफराद की खबरें जो है पहले भी हमारी नज़रों के सामने से काफ़ी मरतबा गुजर चुकी हैं। हम लोग जो है जाहिर सी बात है देख के दुख बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इस बात का कतई एहसास नहीं था हमें कि जो है किस कुर्ब और किस अजियत से जो है लापता अफराद के लवाहिकीन गुजरते हैं। ये हमें जो है फयाज की गुमशुदगी के बाद जो है हमें एहसास हुआ कि कितनी अजियत होती है इस दर्द को सहना, कितना मुश्किल होता है किसी अपने के बारे में मतलब जिसके बारे में आपको ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है या किस हाल में है, कोई खैर खबर नहीं। 6 महीनों से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बज़ाहिर तो ये दुख नजर नहीं आता, मगर अंदर ही अंदर इंसान जो है बिल्कुल खोखला और ये दुख जो है इंसान को बहुत ज्यादा खोखला और खाली कर देता है। 30 अगस्त 2021 की रात 9:30 बजे के करीब कुछ लोग हमारे घर पे जबरदस्ती घुस आए। उन्होंने जो है फयाज को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए जो है कहा गया। हमने एहतजाजन उन्हें रोका, उनसे पूछा कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं फयाज को और क्यों लेके जा रहे हैं। तो हमें यही कहा गया कि हम उनसे कुछ सवालात पूछ के उन्हें जो है 2 घंटे बाद वापस घर भेज देंगे। फिर हमने जो है मजीद उनसे कहा कि फयाज की तबीयत उन दिनों काफ़ी नासाज थी। फयाज अस्थमा का मरीज है और उन दिनों उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमने उनसे इल्तिजा की, हमने उनसे कहा कि आपने जो भी सवाल पूछना है आप यहीं पे उनसे पूछे, फयाज की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसे जो है आपके साथ जाने नहीं देंगे। लेकिन वो लोग अपने उसी बात पर अड़े हुए थे कि हम जो है कुछ मालूमात करके उन्हें 2 घंटे बाद भेज देंगे। तो फयाज को वो लोग अपने साथ जबरदस्ती लेके गए। तो ये कौन थे? ये एफसी वाले थे, पुलिस वाले थे, क्या बोल रहे थे? जी सिविल जी, ये जो जी जी इनमें जो है एटीएफ बशमूल पुलिस और फ्रंटियर कोर के अफराद भी थे और एजेंसी के लोग भी थे, सिक्योरिटी एजेंसीज भी थे। जब 2 घंटे बाद वो नहीं आया तो आप लोगों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमने एफआईआर के लिए गए थे, एफआईआर दर्ज करने से उन लोगों ने रोका या मना किया या नहीं किया। तो वो जब नहीं आया 2 घंटे के बाद, तो आप लोग कब गए थे एफआईआर करने के लिए, और एफआईआर के किसके खिलाफ करना चाहते थे, और वो वजह क्या थी कि वो एफआईआर करने नहीं दे रहे थे? जी, हम लोगों ने जब उन्होंने हमें कहा कि हम 2 घंटे बाद भेज देंगे, तो उसी रात से ही हम उसके इंतजार में थे। पूरी रात हमने इंतजार करके गुजारी कि शायद वो लोग उसे भेज देना। तो हमने कल का दिन भी इंतजार में गुजारा। जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए तो हम एफआईआर के लिए करीबी पुलिस थाना गए। वहां पे हमने इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज कराने की दरख्वास्त की, लेकिन जो है हमारी इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया गया। कभी हमें कहा जाता था कि एसएचओ वॉक पर गए हैं, कभी कहा जाता था एसएचओ राउंड पे गए हुए हैं, कभी कहा जाता था कि एसएचओ किसी और जगह है, आप वहां उनसे मिलकर उनसे बात करें। तो इसी तरह से जो है टालते रहे। इसी हम टालते टालते इसी तरह से 3 महीने गुजर गए। बमुश्किल 3 महीने बाद हमारी एफआईआर काटी गई। 3 महीने के बाद एफआईआर दर्ज की इन लोगों ने? जी तो 3 महीने बाद हमारी एफआईआर दर्ज हुई। तो फिर अभी पाकिस्तानी अदालतों में क्या पेशरफ्त है? उसके एफआईआर के फौरन बाद हमने जो है कमीशन में केस फाइल कराई। हम्म। कमीशन में केस फाइल कराने के बाद 4 महीने बाद हमें जेआईटी मीटिंग के लिए बुलाया गया। जेआईटी मीटिंग में जो है सिक्योरिटी एजेंसी के लोग भी थे, हम्म। फ्रंटियर कोर के ऑफिसर्स भी थे, और उसके अलावा जो है पुलिस के भी लोग थे, हम्म। एटीएफ,
CTD تمام جو ان کے اہلکار ہوتے ہیں وہ سب موجود تھے. انہوں نے ہم سے جو کچھ ہم نے FIR میں لکھا تھا وہی سب کچھ جو ہے ہم نے ان کو ایز اٹ از بتا دیا کہ اس طرح سے فیاض گھر سے لاپتہ ہوئے ہیں اور یہ لوگ شامل تھے. ہم نے جو ہے ان کو بتا دیا. ہماری جو FIR کاٹی گئی تھی تو اس میں ہم نے جب کہا کہ یہ لوگ تھے, ہماری FIR کاٹنے سے جو ہے انہوں نے منع کر دیا تھا ہمیں کہ جو ہے آپ ان کا نام نہ لیں ورنہ فیاض کو یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے. تو اسی ڈر کی وجہ سے ہم نے نامعلوم افراد FIR میں لکھوا دیا تھا. لیکن JIT میٹنگ میں ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ آئے تھے ہمارے گھر اور فیاض کو جبری طور پر اپنے ساتھ لے کے گئے. یہ ان لوگوں کا مشورہ تھا کہ آپ نامعلوم کے نام پہ کر لو یا کسی کو ٹارگٹ نہیں کرو, جی فوج کو یا FC کو؟ جی جی پولیس اسٹیشن میں جو ہے ہم سے یہی کہا گیا کہ آپ نامعلوم افراد کر دیں کیونکہ اگر آپ ان کے نام لیں گے تو فیاض کو وہ لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے نامعلوم افراد کر دیا. لیکن JIT میٹنگ میں جہاں پہ وہ سب لوگ موجود تھے ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ آئے تھے. جی اور ہم ہاں, ایک JIT میٹنگ کے حوالے سے میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں, میں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں کہ عموماً وہ خوف زدہ رکھتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں نفسیاتی صورت میں کہ آپ ان کے اپنا بیان بدلو. آپ پہلی مرتبہ آپ گئے ہیں, آپ کی فرسٹ میرے خیال میں میٹنگ تھی, یہ ان لوگوں کے سامنے آپ پہلی مرتبہ گئی تھی. آپ بحیثیت ایک وکٹم, ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر کے جو درد ہیں, دوسرے یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو نفسیاتی حوالے سے جو ٹارچر کیا آپ کو فیلنگز کیا ہوئی, کیا وہ نفسیاتی صورت پہ کیا دباؤ دے رہے تھے, آپ نے کیا فیل کیا کہ وہ کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فیاض کی ایکٹیویٹیز کیا تھی, فرینڈشپ سرکل کیا تھا, وہ کیا کرتا تھا موسٹلی, مطلب اسی حوالے سے جو ہے انہوں نے ہم سے سوالات کیے. ہم نے انہیں وہاں پہ بھی بتا دیا کہ فیاض کی بیماری کے بارے میں بتایا کہ ان کی بیماری جو ہے خطرناک حد تک ہے. آپ جو ہے ہم نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ احتجاجی کیمپ سے ہم نے کسی احتجاجی کیمپ سے رجوع نہیں کیا, ہم سوشل میڈیا کسی سوشل میڈیا کیمپین کا حصہ نہیں رہے ہیں. ہم نے انہی یعنی آپ کے اداروں سے ہی اپیل کی ہے کیونکہ جو ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو عدالتوں میں آپ نے کوئی وکیل رکھا ہے؟ نہیں, اب تک جو ہے ہم نے جتنی بھی وکیل کو جتنے بھی وکلا ہے ہم نے ان کو اپروچ کیا, انہوں نے جو ہے ہمارا کیس لینے سے انکار کیا ہے. اب تک جتنی بھی مطلب جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارا کیس جہاں تک بھی گیا ہے میں خود ہی اس کو میں ہی آگے لے کے گئی ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو ہے ہیرسمنٹ بھی کیا جا رہا تھا. JIT کے بعد جو ہے ہمیں مختلف نمبر سے کالز آ رہی تھی جو کہ ہمیں یہ مطلب ہماری نجی زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جا رہا تھا کہ گھر پہ کون کون ہے, کوئی مرد ہے یا نہیں ہے, فیاض کی بہنوں کے نام کیا ہے, طرح کے مطلب سوالات ہم سے کہی جا رہے تھے. اور ہمیں یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ کی JIT رپورٹ ہمارے پاس ہے, اس حوالے سے جو ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ سے سوال کرے. بھی مجھے میں کسی ادارے پر الزام تو نہیں لگا رہی, لیکن جو مجھے کالز آئی تھی مختلف نمبر سے وہ یہی کہہ رہے تھے, کبھی FIR سے آپ کا نمبر اٹھایا ہے, ہمیں یہ سوال کرنے کو کہا گیا ہے, کبھی مجھے کہتے تھے کہ آپ کی JIT رپورٹ ہمارے پاس ہے, اس کے حوالے سے جو ہے ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے مجھے ہراس کیا جا رہا تھا. تو یہ JIT کے میٹنگ کمیشن کی میٹنگ کے بعد یہ ہوا تھا, یہ کالیں آ رہی تھیں؟ جی ابھی 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے یہ. کیا آپ کی جو فیملی ہے, آپ کی پرسنل لائف ہے, یہ کتنا اثر پڑا ہے فیاض کے بعد؟ دیکھیے میں جو ہے ایک اکیلی عورت ہوں اور فیاض کی گمشدگی کے 2 دن بعد ہمارے گھر جو ہے ہمارا پہلا بچہ پیدا ہوا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ہمارا پہلا بچہ ہے اور اس پر جو ہے اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے. مجھے یہ نہیں پتا
کہ میرے شوہر اس وقت زندہ ہے یا نہیں. ہمیں اس کی طرف سے کوئی اس کی خیر خبر کی کوئی مطلب معلوم ہی نہیں کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، وہ زندہ بھی ہے کہ کس حال میں ہے. کسی حوالے سے ہمیں جو ہے کچھ بھی نہیں پتا. اور جب جب بھی میں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں تو ہاں مجھے میں بتا نہیں سکتی مطلب اتنا زیادہ یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا زیادہ اذیت ہوتی ہے کہ میں اپنے درد کو بیان نہیں کر سکتی. میرے الفاظ میرے درد کو بیان نہیں کر سکتے. فیاض کی بوڑھی ماں مجھ سے ہر روز صبح اس کا سب سے پہلا سوال اس کا مجھ سے یہی ہوتا ہے کہ آج کوئی بازیاب نہیں ہوا، آج کس کی بازیابی کی خبر نہیں آئی. تو ہمارا ہر روز اسی انتظار میں، اسی امید میں گزرتا ہے کہ شاید آج فیاض آ جائے. میرا بچہ آج 6 مہینے کا ہو چکا ہے، لیکن اسے جو ہے آج تک یہ نہیں پتا کہ باپ کی محبت اور شفقت کیا ہوتی ہے. میرے بچے کو جو ہے ابھی تک ان 6-7 مہینوں میں اس کے بابا کا پیار نہیں ملا. جی نرگس سے، جیسا کہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ سمجھتی ہیں بنسبت دوسروں کے کہ جو جیسے تک آپ جانتی ہیں شاید وہ باقی لوگ ہیں جو ہمارے وہ نہیں جانتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی بات بھی نہیں کرتا ہمارے لوگ اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ ان کو اسی طرح ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں کہ اگر تم سوشل میڈیا میں جاؤ گے یا میڈیا میں جاؤ گے یا پروٹیسٹ کرو گے تو شاید ان کے جو اپنے ہیں وہ بازیاب نہیں ہوں گے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تم بولو گے تو تمہارے ریکارڈ ہوگی، تو جب تم ایف آئی آر کرو گے تمہارا ریکارڈ ہوگا. یہ قانونی طریقے اسی طرح ہیں. ابھی آپ ایک ایکٹیوسٹ ہیں. اگر عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے یا کہ دوسرے ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کے ذریعے کیسے پریشرائز کیا جا سکتا ہے اس ریاست کو کہ انسانی حقوق کی اس حد تک وائلیشن نہ کرے کہ جو اب تک ہو رہا ہے؟ دیکھیے ICCPR انٹرنیشنلی جو ایک قانون بنا تھا جس پر 2010 میں پاکستان نے سائن کیا تھا، اسے قبول کیا تھا، اس کے جو ہے پارٹ 3 آرٹیکل نمبر 6 میں لکھا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے جینے کا حق ہے اور اس کی جان کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی قانون کے پارٹ 3 آرٹیکل نمبر 9 میں یہی لکھا ہے کہ آپ کسی انسان کو جو ہے اریسٹ نہیں، اس طرح بنا اسے وجہ بتائے اریسٹ نہیں کر سکتے. آپ جب اس کو اریسٹ کریں گے آپ اسے وجوہات بتائیں گے اور اریسٹ کرنے کے بعد آپ اسے کسی جج یا پھر قانون سے ریلیٹڈ قانون کا جو کوئی بھی آفیسر ہے آپ اس کے سامنے اسے پیش کریں گے، اس کا جرم ثابت کر کے اسے قانوناً سزا دیں گے. مگر پاکستان اس آرٹیکل پر، اس قانون پر سائن کرنے کے باوجود جو ہے اسی قانون وائلیشنز کر رہا ہے. ابھی بلوچستان میں مطلب آپ کو کوئی بھی ایسا گھر نہیں ملے گا جہاں پہ ان کا کوئی پیارا لاپتہ نہ ہو. بلوچستان میں ہر گھر اس آگ میں جل رہا ہے، لاپتائی کی جبری گمشدگیوں کی آگ میں ہر گھر جل رہا ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایسا گھر نہیں ملے گا جہاں صرف خوشیاں منائی جائیں. یہاں پہ ہم لوگ حیران ہیں کہ ہم جو ہے خوشیاں منائیں یا پھر جو ہے ہمارے جو پیارے لاپتہ ہوئے ہیں ان کے لیے سوگ منائیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ فیاض کی گمشدگی کے 2 دن بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پہلے بچے کی خوشی منائیں یا پھر میں اپنے شوہر کا جو ہے وہ دکھ مناؤں کہ وہ نہیں ہے اس وقت اس کے سر پہ. تو یہ جو ہے صرف میں ہی نہیں، اس وقت جو ہے ہر گھر میں یہی ماتم چل رہا ہے. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک پروٹیسٹ ہوا تھا یہاں پہ کوئٹہ میں، وہاں پہ کفایت اللہ کی بیوی 5 دن بعد، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ڈلیوری کے بعد ایک عورت کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو 5 دن بعد وہ اس پروٹیسٹ میں آئی، اس نے اپنے 5 دن کے بچے کو وہیں پہ سڑک پہ چھوڑ دیا کہ ایجنسی والے اس کو بھی اٹھا کے لے کے جائے، بغیر باپ کے میں اس کی کیسے پرورش کر سکتی ہوں. تو آپ دیکھیے کہ ہر گھر اسی اذیت میں ہے، اسی دکھ درد میں ہے. صرف میں ہی متاثر نہیں ہوں، بلوچستان میں ایسے بہت سے گھر ہیں جو ابھی جل رہے ہیں.
جی بانک، میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کو سن رہے ہیں، ہمارے لوگ سن رہے ہیں، انٹرنیشنلی حوالے سے بھی آپ کو سن رہے ہیں، سرکاری حوالے سے بھی آپ کو بندے بھی سن رہے ہیں، تو میڈیا کے توسط سے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یا کیا مطالبہ رکھنا چاہتی ہیں، یا کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میرا مطالبہ اور پیغام یہی ہے کہ اس وقت میں بہت بے بس ہوں اور ایک مظلوم عورت ہوں، اور کہتے ہیں کہ ایک مظلوم عورت کا ساتھ دینا جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جتنے بھی مجھے جو لوگ بھی سن رہے ہیں، میں ان سب سے مدد مانگ رہی ہوں اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، جس جس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے جو ہے باپ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ میں مدد مانگ رہی ہوں ان سب سے اپنی بزرگ ساس کے لیے جو دن رات آنسو بہاتی رہتی ہے۔ میں ان سب سے مدد مانگ رہی ہوں اپنے لیے، اپنے علی کے لیے اور اپنی ساس کے لیے، کہ خدا را مجھے ان اذیتوں کا جو ہے نشانہ نہ بنائے جن سے لوگ گزر رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ مجھ پر تو یہ 6 مہینوں سے یہ سزا جو ہے مجھ پر مسلط کی گئی ہے۔ میں سمی کو دیکھتی ہوں کہ وہ بچپن سے جو ہے بڑی ہو گئی ہے، مگر کتنے سالوں سے جو ہے اس پر یہ جبر جو ہے مسلط کیا گیا ہے۔ میں راشد کی ماں کو دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے بے بس ہے، کس طرح در در جو ہے وہ پھرتی رہتی ہے، اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ میں حفیظ بلوچ کے بابا کو دیکھتی ہوں کیسی بے بسی میں جو ہے وہ آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ میں اپنے لیے ایسی زندگی نہیں چاہتی، نہ ہی میں اپنے علی کے لیے ایسی زندگی چاہتی ہوں کہ میرا علی جو ہے پریس کلبز جائے، اپنے بابا کی گمشدہ تصویر اٹھائے۔ میں اپنے علی کے لیے اسکول چاہتی ہوں۔ میں آپ سب سے جو ہے یہی درخواست کرتی ہوں کہ میری آواز بنے، میری آواز وہاں تک پہنچائے جہاں تک جو ہے میری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ میں چاہتی ہوں فیاض سمیت جو ہے تمام جو لاپتہ افراد ہے، راشد ہے، ذاکر ہے، حفیظ بلوچ ہے، ان سب کو رہا کیا جائے۔ میرا مطالبہ عمران خان صاحب سے اور باجوہ صاحب سے ہے کہ وہ جو ہے اپنا کردار ادا کرے، میرے شوہر کی بازیابی میں، تمام لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کرے، ہم پر رحم کرے، ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ طاقت بخشی ہے، اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم مظلوموں کے لیے کچھ کرے، ہماری آواز بنے، ہم پر رحم کرے اور سب کو بازیاب کر دے۔ جی مردار چارو کش میں وشکو نگایت بانک نرگس فیاض ہے کہ اوتی حبر و حالاں اوتی زندمان باوتا گوشگایا کہ مروچی باندہ بلوچستان تہا ہچوشیں گیسے نیستے، ہچوشیں علاقائی نیستے کہ آود مردم گارو بیگواہ کنگ نبوتگ برگ نبوتگاں ایش گارو بیگواہ ہی بدن 15-20 سال ہیں کہ یہ جنریشن پورا وشی آماچ ہیں، وڑا ایشی کے ساس ودانا روچ پروچا اسی سر جوہد ہم بے گئیں، اسی سر لانگ مارچ ہم بے گئیں، اسی سر بازیں جد و جہد اور پروٹسٹ اور اسٹرائک اور دیگر پیمنگ کیمپین ہم بے گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس سے گل یا کہ تنظیمہ چھے عبید مردم فیملی ممبر ہمارے نکولا و وارث ذاتی حوالیہ بازیں جد و جہد کنگ آیاں، بلے بلوچ مسنگ پرسنانی بزن بلوچ گارو بیگواہیں مردمانی پاکستان چے ڈن بزن میانستمانی حوالہ تک انگتا چوشیں شریں گوش دارگی نبوتا، اور ملک تہا مدام پاکستانی پارٹیاں بلوچ مسنگ پرسنانا یا ایز اے ٹول پارلیمنٹ ہاترا استعمال کرتا پاکستانی پارٹی بوتگاں یا کہ بلوچن وتی پارٹی بوتگاں، بلے کسا چوشیں ایک سیریس ہیں یا کہ دل جمیں یا کہ فار ایور لانگ ٹرم میں چوشیں پالیسی دراج مدتیں ایر نہ کرتا و اس کار نہ کرتا تاکہ بلوچستان مسترین ایشو اگاں مسنگ پرسنار بے سمجھتے ہیں، اگاں بے سمجھیں کہ بلوچستان مسترین ایشو مسنگ پرسناں گارو بیگواہیں مردماں گوڑا باید کہ میں اولی فرد ہمیشہ جوڑ بھی کہ مسترین ایشو حل کرنے کے ہاترہ دراہیں پارٹی اور دراہیں گل ہوتی مستریں یا کہ دراہیں ہوتی انرجیاں یا کہ ہوتی سیاسی وہ اختیارات کار ببندن تو ایجی رہا کمو کم تر بکنا کہ روچ پروچ اسی کے ساس ودانے گوہمی دانکن دیوان وحد پاس آثر بھی تدیم مراگش زندبان وشبہ۔